السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرف کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ عرف کیا ہے، عرف کا معنی و مفہوم کیا ہے، قرآن اور سنت سے عرف کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، فقہاء کرام کی کیا آراء ہیں اور عرف کی قسمیں کتنی ہیں، شریعت عرف اور رسم و رواج کا لحاظ رکھتی ہے یا اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے شریعت میں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ اسلام دین فطرت ہے، جس میں فطرت انسانی کا بھرپور لحاظ رکھا گیا ہے اور تقاضا انسانیت کی کامل رعایت اس میں موجود ہے۔ انسانی عادات و اطوار، عرف و رواج کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے رسم و رواج اور عرف و عادت کو نہ بالکل آزاد چھوڑا اور نہ نظر انداز کیا ہے، بلکہ اس کی حد بندی کی ہے اور اصول و قواعد بیان کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے راستہ آسان کیا ہے۔ ہاں، عرف اور رسم و رواج کو مستقل شرعی دلیل قرار نہیں دیا گیا، بلکہ معاون دلیل کے طور پر ان کا شریعت نے ہمیشہ لحاظ رکھا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے بھی ملتا ہے، فقہاء کرام کے اقوال سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں عرف کی تعریف۔ لغت میں عرف کہتے ہیں معرفت اور پہچان کو، یا پسندیدہ کام، دستور عام، رواج عام کو عرف کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی طور پر عوام و خواص کے اس رسم و رواج کو جو رائج ہو چکا ہو اور عقل سلیم اس کو اچھا سمجھتی ہو، عرف کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہہ دیا جائے تو کسی علاقے کے لوگوں کا یا زمانے کی عادت کو عرف کہا جاتا ہے، لوگوں کے چال چلن کو، زمانے کے رہن سہن کو، لوگوں کے معاملات کو عرف کہا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں فرماتے ہیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ درگزر سے کام لیجئے اور عرف یعنی معروف کے مطابق آپ ان کے ساتھ معاملہ کیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ تو فقہاء کرام عرف کے حجت ہونے پر اس آیت سے بھی استنباط کرتے ہیں کہ اس کو معتبر شرعی دلیل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفاروں کا بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ کھانا کیسا کھلایا جائے؟ من اوسط ما تطعمون، کہ اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے فیملی کو، گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس لیول کا کھانا کھلا دیا جائے 10 مسکینوں کو۔ تو اس آیت سے بھی عرف کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک آدمی شہر کا رہنے والا ہے، کروڑوں اربوں پتی ہے، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اپنے گھر میں پکنے والے کھانے کی نوعیت کے مطابق، جیسا کھانا وہ گھر میں کھاتے ہیں ایسا ہی کھانا وہ مسکینوں کو کھلائے گا۔ اور ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا غریب آدمی ہے، درمیانے درجے کا ہے، تو اس کے گھر میں جس لیول کا کھانا پکتا ہے وہ اسی لیول کا کھانا کھلائے گا اور اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہاں عرف کا اعتبار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 شوہر اگر اپنی بیوی سے جس کو طلاق دے دی ہے اپنے بچے کے لیے اس سے ڈیمانڈ کرے کہ تم اس کو دودھ پلا دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو شوہر پر اس بیوی کا خرچہ اور رہائش وغیرہ عرف کے مطابق اس پر لازم ہوگا۔ یہاں بالمعروف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک دبئی کا شہزادہ ہے یا شیخ ہے، وہ یہ معاملہ اپنی بیوی سے کرنے لگا ہے، تو وہ پھر اپنی بیوی کو کیا دے گا؟ وہاں کوئی محل دے گا اور 2-4 گاڑیاں دے گا، اس کے لیے نوکر چاکر کا بندوبست کرے گا۔ عرف کے مطابق یہ اس کا رہن سہن ہوگا، اور مہنگے مہنگے کھانے جو وہ کھاتے ہیں وہ اس کے لیے مہیا کرنے پڑیں گے۔ اور ایک پاکستان کا ہے، یہاں کا امیر آدمی ہے، وہ اپنے دولت کے اعتبار سے خرچ کرے گا اپنی بیوی پہ، اور گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے تو وہ سمپل ایک کمرہ، کوئی واش روم، چھوٹا موٹا جو سیٹ اپ ہوتا ہے دیہاتوں میں، تو یہاں بھی عرف کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث سے بھی عرف کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت 5364 حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان خرچ کے معاملے میں ذرا کم توجہ دیتے ہیں اور اس حوالے سے میرا خیال نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عرف کے مطابق ان کی جیب سے لے لیا کرو۔ یعنی اس دور میں عرفاً جتنا خرچہ ایک بیوی کا جو لیول تھا، ابو سفیان کا سردار تھے، تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اس لیول کے مطابق لے لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف کا لحاظ فرمایا تھا، تو قرآن سے، سنت سے عرف کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے بھی عرف کا لحاظ رکھا ہے اور بہت سے قواعد اور اقوال فقہاء کرام کے ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ الثابت بالعرف کالثابت بالنص، یہ فقہی قاعدہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو چیز عرف سے ثابت ہو وہ نص سے ثابت ہونے کی مانند ہے۔ ایک فقہی قاعدہ یہ ہے کہ التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، جو عرف سے متعین ہو جائے اس کا تعین نص سے ثابت سمجھا جائے گا۔ اور ایک قول یہ مشہور ہے کہ وَمَن لَّمْ يَدْرِ بِعُرْفِ أَهْلِ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ، جو شخص زمانہ کے عرف سے ناواقف ہو وہ جاہل ہے۔ اور
ملم یعرف العرف فہو جاہل، کہ جو شخص عرف کا علم نہیں رکھتا، اس کو پتہ نہیں کہ جس زمانے میں وہ ہے اس زمانے کا عرف کیا ہے، تو وہ شخص جاہل ہے۔ آگے ہم اب بیان کرنے لگے ہیں عرف کی قسمیں۔ عرف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عرف قولی، قول زبان سے کہتے ہیں، یعنی جو زبان الفاظ کا عرف ہو، عرف فعلی، فعل کام کو کہتے ہیں جو عملی طور پر عرف ہو۔ تو عرف قولی وہ ہے کہ بیان اور تعبیر میں لوگوں کے استعمال میں جو چیز رائج پکڑ جائے اس کو عرف قولی کہتے ہیں۔ جیسے ہم مچھلی کو گوشت نہیں کہتے، مچھلی کو مچھلی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بیوی کو کہہ دیا جائے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، مجھے اپنی طرف سے بس فارغ کر دو، یا بیوی کہہ دے شوہر سے کہ مجھے فارغ کر دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ طلاق مانگ رہی ہے۔ اگر شوہر کہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، آزاد ہو جاؤ، تو اس سے مراد طلاق سمجھی جاتی ہے ہمارے عرف۔ تو یہ عرف قولی ہے۔ اور اسی طرح عرف عملی، عام لوگوں کے طریقے کو عرف عملی کہتے ہیں۔ جیسے کسی علاقے میں مہر کی مقدار معجل ادا کر دی جاتی ہے، فوراً نقد دے دیا جاتا ہے۔ اور بعض علاقوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح خواہ جو ہوتا ہے، لڑکے والے مہر کی رقم جو ہے نکاح خواہ کو اسی وقت پکڑا دیتے ہیں، پھر وہ نکاح خواہ اپنے ہاتھ سے لڑکی کو یا لڑکی کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ تمہارا مہر ہے۔ تو یہ عرف عملی کی مثال ہے۔ اسی طرح مشینریز خریدتے ہیں ہم لوگ، ہمارے علاقے میں یہ پاکستان میں یہ رواج ہے کہ ایک کمپنی ایک مدت تک، یا وہ اسٹور والا ایک مدت تک اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اگر اس کو ریپیئر کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم فری کر کے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک عرف ہے، یہ عرف عملی ہے۔ پھر وسعت کے اعتبار سے بھی عرف کی 2 قسمیں بنتی ہیں، عرف عام، عرف خاص۔ مختلف علاقوں کے عام لوگوں کے عرف اور طریقہ کو عرف عام کہا جاتا ہے۔ جیسے سائی پر کام کرواتے ہیں ہم، اس کو استثناء کہا جاتا ہے کہ ہم پیسے پہلے دے دیتے ہیں، جوتے بنوانے آرڈر پہ تو ہم پیسے دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں ہماری پسند کے جو ہم نے متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ جوتے بنا کر دے دیتا ہے۔ مطلب ہم نے کسی سے فرنیچر بنوانا ہے تو ہم جاتے ہیں، ایک سیٹ پسند کرتے ہیں، اس کی تصویریں دیکھتے ہیں، اس کا ریٹ متعین کرتے ہیں، وہ ہم دے دیتے ہیں کاریگر کو، وہ بعد میں ہمیں وہ فرنیچر کا سیٹ بنا کر دے دیتا ہے۔ یا بڑے بڑے شہروں میں دکان اور مکانات کی پگڑی لی جاتی ہے، یعنی جب مکان کرائے پہ دیا جاتا ہے یا دکان کرائے پہ دی جاتی ہے تو ایڈوانس میں 10-10 15-15 لاکھ روپے دکان والا لیتا ہے، وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کو، تو اس کو پگڑی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرف عام ہے۔ اسی طرح کسی خاص علاقے یا خاص پیشہ و طبقہ کے طریقے کو عرف خاص کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے جو یہ خطہ ہے مشرق کا، اس کا عرف ہے کہ ادب کا ایک تقاضا سمجھا جاتا ہے سر کو ڈھانپنا، اور جبکہ مغرب کا جو علاقہ ہے مراکش، الجزائر وغیرہ، وہاں سر کو ننگا کرنا ادب کا تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں جب کوئی کسی کا ادب کرنا چاہے یا ادب کا اظہار کرنا چاہے تو وہ پھر ننگے سر جاتا ہے اپنے بڑے کے سامنے۔ ہمارے ہاں سر ڈھانپ کر جانا یہ ہماری ثقافت رہی ہے، اگرچہ اب اتنا نہیں رہا۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مشرق کے علاقوں میں نماز سر ڈھانپ کے پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہے، اور مغرب کے علاقوں میں ننگے سر پڑھنا زیادہ باعث فضیلت ہے۔ یعنی عرف کا لحاظ ہے، خاص علاقے کا عرف ہے۔ ہمارے ہاں سر ڈھانپنا ادب کا تقاضا ہے، ان کے ہاں ننگے سر ادب کا تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ پھر عرف کے معتبر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عرف کی 2 قسمیں، عرف صحیح، عرف فاسد۔ عرف صحیح اس عرف کو کہا جاتا ہے جو نص یا اجماع کے خلاف نہ ہو۔ جیسے خرید و فروخت کے معاملات ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، رقم پیشگی دی جاتی ہے، اور جو چیز خریدنی ہو وہ متعین کر کے پھر ٹائم دے دیا جاتا ہے بنانے والے کو کہ تم اتنے دن میں بنا دینا، یہ عرف ہے، معتبر ہے۔ اور بعض علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب تک لڑکے والے لڑکی کو گھر بنا کر نہ دیں اس وقت تک لڑکی رخصت ہو کر ان کے گھر میں نہیں آتی ہے۔ ہمارے چترال وغیرہ کے علاقے میں یہی رواج تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ منگنی کر دی جاتی ہے، اس کے بعد ہونے والے داماد کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بنا لے اور اپنا کوئی کاروبار سٹارٹ کر لے۔ جب اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، پھر وہ لڑکی کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض جگہ عرف ہے کہ مہر کا کچھ حصہ وہ پہلے وصول کرتے ہیں پھر رخصتی کرتے ہیں۔ تو یہ عرف، اور بعض جگہ یہ بھی عرف ہے کہ نکاح کے موقع پر مہر کے علاوہ بھی لڑکی کو زیورات کی شکل میں، سونے کی شکل میں بطور تحفہ گفٹ کے زیورات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ عرف صحیح کہلائے گا۔ اور عرف فاسد کیا ہے؟ لوگوں کا وہ طریقہ جس سے کوئی حلال کام حرام ہو جائے یا حرام کام حلال قرار پاتا ہو۔ جیسے بینک میں قرضے لینا اور بینک میں پیسے رکھوانا سودی اکاؤنٹ میں، یہ عرف تو بن چکا ہے لیکن یہ حرام ہے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا عام جلسوں میں اکٹھے ہونا، یہ عرف تو بن چکا ہے لیکن شریعت کے پردے کا حکم ٹوٹتا ہے، اس لیے یہ عرف فاسد سمجھا جائے گا۔ آگے پھر عرف صحیح اور عرف فاسد کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، عرف صحیح کا شریعت میں اعتبار ہے۔ اسی پر شریعت معاون ماخذ کے طور پر احکام شریعت کے مستنبط کیے جاتے ہیں۔ پھر عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ عرف کے معتبر ہونے کی کچھ شرطیں فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نص معطل نہ ہوتی ہو، شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ جیسے شراب نوشی، اگر عرف بن جائے، کسی علاقے میں عرف ہے کہ وہاں شراب عام ہے، جیسے یورپ کے علاقے ہیں وہاں شراب پانی کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہم بوتل استعمال کر لیتے ہیں کھانے کے ساتھ، تو وہاں شراب استعمال کی جاتی ہے، ان کے یہاں عرف بن چکا ہے، لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے، وہاں رہنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا عرف کی وجہ سے۔ اور وہاں جیسے سور کا گوشت کھانا ایک عرف بن چکا ہے
ہمارے ہاں جیسے مرغی کا گوشت ملتا ہے، ان کے ہاں اس طرح سور کے فارم ہیں اور وہاں اس کی نشو و نما کی جاتی ہے، فارمنگ کی جاتی ہے، تو عرف تو ہے ان کے ہاں لیکن وہ معتبر نہیں ہوگا کیونکہ وہ شریعت کا حکم اس سے ٹوٹ رہا ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ عرف صراحت کے خلاف نہ ہو، جیسے بعض اشیاء کی خریداری میں عرف ہے کہ سامان کے پہنچانے میں جو خرچہ یا کرایہ گاڑی کا آتا ہے، یعنی ڈلیوری کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بیچنے والے کے ذمہ ہوتے ہیں، وہ ہوم ڈلیوری دیتے ہیں، آگے لکھا ہوتا ہے کہ ہم فری سروس دے رہے ہیں، تو یہ بیچنے والے کے ذمہ ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں یہ عرف ہوتا ہے۔ اب اگر معاملے کے وقت بیچنے والا یہ کہہ دے کہ بھائی سامان ہمارے اسٹور سے آپ خود لے کر جاؤ گے، ہم نہیں پہنچائیں گے، تو یہ عرف معتبر نہ ہوگا اور بیچنے والے پر سامان پہنچانے کے جو اخراجات ہیں اس کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ وہاں عرف تھا کہ وہ دکاندار خود گھر میں دے کر آتا ہے۔ اگر اب دکاندار کہتا ہے کہ میں گھر نہیں پہنچاؤں گا، آپ خود لے کر جائیں، تو پھر دکاندار کو کرایہ دینا پڑے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عرف معاملے کے وقت رہا ہو، جیسے بعض چیزوں کو قسطوں پر خرید و فروخت کی جاتی ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا تھا کہ اس کا سودا نقد ہوا، اس وقت اس علاقے میں رواج نہیں تھا قسطوں پر بیچنے کا، لیکن بعد میں پھر قسطوں پر بیچنے کا رواج ہو گیا۔ اب خریدنے والے کے ذمہ پیسے ہیں بیچنے والے کے، اب وہ کہتا ہے کہ میں قسطوں میں یہ پیسے ادا کر دیتا ہوں، تو یہ اس طرح جائز نہیں ہوگا، جو معاملہ کیا تھا وہی معتبر ہوگا، کیونکہ اس وقت قسطوں کا جو معاملہ تھا وہ عرف میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا ہے، اس کو پہلے ہی عرف کے مطابق چلنا پڑے گا، بعد والے عرف کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عرف جاری ہو، یعنی وہ عرف ختم نہ ہو گیا ہو بلکہ ابھی باقی ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ عرف غالب ہو اور عام ہو، اکا دکا لوگوں کے اپنے ہی رواج نہ ہوں، بلکہ وہ عرف علاقے میں اس خطے میں عام ہو اور غالب ہو کہ تمام لوگوں کا پتہ ہو اور اس کا عام چلن بھی ہو علاقے میں۔ تو یہ عرف کا مختصر تعارف تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔